ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب زار و قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ ریشی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی۔ تو جب اس طرح سے دیکھا تو دونوں حیران ہو گئے۔ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، جب میں معراج گیا تھا تو جہنم میں نے کچھ عورتوں کو عذاب میں دیکھا تھا، مجھے میری امت کی عورتوں کی یاد آ گئی، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے، اس کا جسم جل رہا ہے اور اس کا دماغ ہانڈیوں کی طرح ابل رہا ہے۔ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سزا کیوں ہو رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے بالوں کو کٹواتی تھی اور بے پردہ ننگے سر گھومتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اب بتائیے کہ زبان کھینچے تو کیا حال ہوتا ہے، اور اگر پورا بدن زبان پر ہو اور زبان پر لٹکا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ منہ پھٹ عورت تھی جو شوہر کے سامنے بدتمیزی کرتی تھی اور جواب دیا کرتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زنا کی مرتکب ہونے والی تھی، غیر محرم کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع دیتی تھی، اس لیے اس کو پستانوں کے بل لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پیر سینے پر بدھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کے سر پر بدھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ خنزیر کا تھا اور باقی جسم گدھے کا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر غیبت کی عادت تھی اور 2 رنگ کی تھی، اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی تھی اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور پیخانے کے راستے سے باہر نکل جاتی تھی، انگارے جا رہے تھے اور نکل رہے تھے، اور شکل اس کی کتے کی مانند تھی اور کتے کی طرح بھونک رہی تھی۔ فرشتے اس کو گرز مار رہے تھے اور وہ کتیوں کی طرح بھونک رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون تھی؟ تو بتایا گیا کہ یہ حسد کرنے والی اور دوسروں پر احسان جتلانے والی تھی۔ چنانچہ کتابوں میں ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑی ناز و نعمت میں پالا تھا کہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے، خوبصورت ہے، عقل مند ہے، اور اس کو ماڈرن تعلیم دلوائی۔ وہ بے پردہ پھرتی تھی۔ اللہ کی شان کے زمانے میں اس بچی کو موت آ گئی۔ باپ نے خواب دیکھا تو خواب میں اپنی اس بچی کا سر بالکل بالوں کے بغیر صرف کھوپڑے کو دیکھا، اور اس کے دونوں ہونٹ بالکل جیسے کسی نے کاٹ دیے ہو، اس کے دانت نظر آ رہے تھے، اور ہاتھ اور پاؤں زخمی ہیں۔ اس حالت میں اس کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ابا جان، جب میں یہاں آئی تو مجھے فرشتوں نے کہا تو ننگے سر پھرتی تھی، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ چنانچہ میرے سر کو بڑا بنا دیا گیا، میرے ایک ایک بال کو درخت کی طرح لمبا بنا دیا گیا، اور پھر فرشتوں نے میرے سر میں سے ایک ایک بال کو اکھاڑا۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر ایک فرشتے نے کہا کہ اچھا، تیرا وضو بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ تو اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگایا کرتی تھی۔ چنانچہ اس کو اتارنے کے لیے جب اوپر کے میرے ہونٹ کو کھینچا تو میرے دانتوں تک پورا گوشت اس کے ساتھ کھنچ گیا۔ پھر نیچے کا ہونٹ بھی اسی طرح سے کھینچا۔ پھر فرشتے کہنے لگے کہ ہاں، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ تیرے ناخنوں پر بھی کچھ لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے میرے ناخنوں پر جو نیل پالش تھی اس کو اتارنے کے لیے جو کھینچا تو میرے سارے ناخن ہی کھنچ گئے۔ ابا جان، اب میں اسی حالت میں ہوں۔ آج ہم اگر اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے تو کل ان بیچاریوں کے ساتھ پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔
مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں، تقوی پرہیزگاری کی زندگی سکھائیں، تاکہ اسی زندگی میں وہ اپنے رب کو منا سکیں، اپنی آخرت کو بنا سکیں۔ آج وقت ہے جتنا بھی بڑا کوئی گناہ گار ہو، اگر وہ توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زنا کا گناہ، اس کے جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، جو بھی گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔